اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کریں گے جو بظاہر تو سادہ سا ہے، لیکن اس کا جواب انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ آخر ڈسپلن یا نظم و ضبط اکثر کیوں ناکام ہو جاتا ہے؟ اور محض قوت ارادی یعنی ول پاور پر انحصار کرنے کے بجائے ہم کیسے ایک ایسا خودکار سسٹم بنا سکتے ہیں جو واقعی کارآمد ہو؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سامنا ہم سب کو کبھی نہ کبھی ضرور ہوتا ہے، جہاں لاکھ کوشش کے باوجود استقامت برقرار نہیں رہ پاتی۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی عام سا اور چھپتا ہوا سوال ہے جو اکثر ذہن میں ابھرتا ہے۔ بڑی احتیاط سے بنائے گئے منصوبے، وہ خوبصورت سے نوٹس اور طے کیے گئے اہداف آخر صرف 2 یا 3 دن کے بعد ہی کیوں بکھر جاتے ہیں؟ جب ایک نیا ارادہ کیا جاتا ہے تو شروع میں سب کچھ بہت اچھا اور پرجوش لگتا ہے، لیکن پھر اچانک کسی نامعلوم وجہ سے وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ صورتحال کتنی مایوس کن ہو سکتی ہے نا؟ بظاہر نیت میں کوئی کھوٹ بھی نہیں ہوتا، ارادہ بھی پکا ہوتا ہے، لیکن نتیجہ پھر وہی پرانی روٹین کی شکل میں نکلتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس عمل کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، عدم تسلسل کا چکر یا سائیکل آف انکنسسٹنسی۔ ناکامی کا یہ جو چکر ہے نا، یہ دراصل 4 بڑے ہی جانے پہچانے مراحل پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ایک نیا اور زبردست سا منصوبہ بنتا ہے، پھر اس منصوبے کو لے کر حد سے زیادہ جوش اور ولولہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد لگن کے ساتھ کام شروع ہوتا ہے اور 2-3 دن تک تو بھئی سب کچھ بالکل پرفیکٹ اور شیڈیول کے مطابق چلتا ہے، اور پھر آخر میں کسی بھی معمولی سی وجہ سے وہ فلو یا روانی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ پورا چکر دوبارہ صفر پر آ جاتا ہے۔ سارا کا سارا ابتدائی جوش بس وہیں دم توڑ دیتا ہے۔ اور جب یہ چکر بار بار دہرایا جاتا ہے تو انسان کے لیے خود کو مورد الزام ٹھہرانا بہت فطری سی بات ہے۔ لوگ عموماً خود کو قصوروار ماننے لگتے ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید ان کے اندر ہی کوئی بنیادی خامی ہے جو انہیں مستقل مزاج نہیں رہنے دے رہی۔ لیکن سورس کے مطابق یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اصل مسئلہ انسان کی ذات یا اس کی نیت کا ہے ہی نہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہ جان کر واقعی کتنا سکون ملتا ہے کہ بار بار کی ناکامی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان اندر سے کمزور یا ناکارہ ہے۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ چلیے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ماحول کا مسئلہ اور ہماری عادات۔ ذرا سوچئے، دن کا آغاز عموماً کیسا ہوتا ہے؟ صبح جاگتے ہی سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ بالکل، آنکھیں پوری طرح کھلنے سے پہلے ہی ہاتھ فون تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے دماغ کو فوری طور پر ڈوپامین کی صورت میں ایک فاسٹ ریوارڈ مل جاتا ہے۔ اسمارٹ فون کی اس رنگین دنیا کا یہ فوری اور بے تحاشا انعام دماغ کو اتنا مزہ دیتا ہے کہ اس کے مقابلے میں دن بھر کا ضروری کام انتہائی بیزار کن اور بورنگ لگنے لگتا ہے۔ دماغ تو بھئی پہلے ہی ہائی لیول تفریح کا عادی ہو چکا ہے، تو وہ سنجیدہ کام کی طرف کیوں جائے گا؟ چونکہ ذہن فوری طور پر اس بورنگ کام کا موازنہ انتہائی دلچسپ فون اور اس پر موجود رنگین دنیا سے کرنا شروع کر دیتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی بھی کام شروع ہونے سے پہلے ہی پوری توجہ اور فوکس مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کریں، کام ابھی شروع ہی نہیں ہوا اور فوکس پہلے ہی غائب۔ یہیں پر زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں، کیونکہ ذہن پہلے ہی دوسری چیزوں میں بری طرح الجھا چکا ہوتا ہے۔ اب باری آتی ہے اس جائزے کے سب سے اہم حصے کی، قوت ارادی کے بجائے سسٹمز کو ترجیح دینا۔ ایک بہت بڑی اور عام غلط فہمی یہ ہے کہ ڈسپلن کا مطلب اپنی پوری قوت ارادی کا استعمال کرتے ہوئے خلفشار کو محض نظر انداز کرنا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ مضبوط لوگ وہ نہیں ہوتے جو محض اپنی ہمت کے زور پر فون یا دوسری ڈسٹریکشنز کو نظر انداز کرنے کی مسلسل اور تھکا دینے والی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں ڈسپلن ایک سسٹم کا کھیل ہے۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو ایک ایسا نظام ڈیزائن کرتے ہیں جو ان تمام رکاوٹوں کو کام کی جگہ سے مکمل طور پر نکال دیتا ہے۔ انہیں قوت ارادی کے استعمال کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ دھیان بھٹکانے والی چیزیں وہاں موجود ہی نہیں ہوتی۔ ایک بہترین نظام بنانے کے لیے کچھ انتہائی آسان ماحولیاتی اصولوں پر سختی سے عمل کرنا ضروری ہے۔ سورس کچھ بڑے واضح اصول بیان کرتا ہے۔ پہلا اصول، فون کو کام کرنے کی جگہ سے اتنا دور رکھا جائے کہ اس تک پہنچنا مشکل ہو۔ دوسرا، تمام غیر ضروری نوٹیفیکیشنز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ اور تیسرا، روزمرہ کے کاموں کو بالکل واضح اور چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے رکھا جائے۔ اس بات کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی چیز جو دھیان بھٹکاتی ہو اسے پہنچ اور نظروں سے بالکل دور رکھا جائے، تاکہ دماغ کو الجھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور اس سب میں سب سے طاقتور ہے کیا ہے؟ وہ ہے 25 سے 30 منٹ کا وقت۔ اس مخصوص دورانیے کو مختصر لیکن مکمل توجہ اور گہرے کام کے لیے وقف کیا جائے۔ ان 25-30 منٹوں کے دوران کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے اور مکمل طور پہ کوئی خلفشار نہیں ہونا چاہیے، بس صرف اور صرف کام پر توجہ۔ یہ ایک ایسا زبردست سائنسی طریقہ ہے
جو دماغ کو تھکنے نہیں دیتا اور ساتھ ہی ایک ایسا بہترین فلو پیدا کرتا ہے جس سے کام کی رفتار اور معیار دونوں میں حیرانہ زنگ اضافہ ہوتا ہے۔ اگلا قدم اس اندرونی جنگ سے نمٹنا ہے جو کام شروع کرنے سے پہلے ہوتی ہے۔ حصہ 4، ایکشن اور موٹیویشن کا لوپ۔ بہت سے لوگوں کا یہ پختہ یقین ہوتا ہے کہ بھئی یہ کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے پہلے موٹیویشن یا ترغیب کا ہونا ضروری ہے۔ لگتا ہے کہ جب تک موڈ نہیں بنے گا کام نہیں ہوگا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ دراصل پہلے ایکشن لینا یا عمل کرنا پڑتا ہے، چاہے انسان کتنی ہی سستی یا بیزاری کیوں نہ محسوس کر رہا ہو، کیونکہ یہ عمل ہی ہے جو دماغ میں وہ چنگاری پیدا کرتا ہے جسے ہم موٹیویشن کہتے ہیں۔ موٹیویشن عمل کا نتیجہ ہے، عمل کرنے کی شرط بالکل نہیں۔ اسی لیے حقیقی ڈسپلن کی تعریف بہت واضح اور دو ٹوک ہے۔ یہ محض اپنے موجودہ احساسات کے خلاف بغاوت کرنے اور ایکشن لینے کا نام ہے، اس بات کا قطعی انتظار کیے بغیر کہ حالات سازگار ہوں گے یا کام کرنے کا موڈ بنے گا۔ تمام تر بہانوں کو ایک طرف رکھ کر کام کو ہر حال میں شروع کر دینا ہی اصل ڈسپلن ہے۔ اگر کام کرنے کا بالکل دل نہ بھی چاہ رہا ہو تب بھی خود کو مجبور کر کے اس کام کا آغاز کر دینا ہی ایک مضبوط کردار کی نشانی ہے۔ اور اب ہم اس جائزے کے آخری اور حتمی حصے کی طرف آتے ہیں، شناخت کی تبدیلی یعنی سسٹمز کا اصل ہدف۔ شناخت کی اس تبدیلی کو شروع کرنے کے لیے آج سے ایک نیا اصول اپنانا ہوگا، اور وہ اصول یہ ہے کہ روزانہ صرف ایک کام کا انتخاب کیا جائے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کام کتنا ہی چھوٹا یا معمولی کیوں نہ ہو، اصل شرط یہ ہے کہ اسے روزانہ بغیر ناغہ اور بغیر کسی تاخیر کے مکمل کیا جائے۔ کوئی بہانے قابل قبول نہیں۔ یہ چھوٹا سا کام ایک عہد کی طرح ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے۔ مسلسل روزانہ خود سے کیے گئے اس چھوٹے سے وعدے کو پورا کرنے کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ یہ صرف فوری نتائج نہیں دیتا، بلکہ یہ بنیادی طور پر ایک شخص کی شناخت کو ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ذرا ان مراحل پر غور کریں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا روزمرہ کا وعدہ پورا کیا جاتا ہے، پھر جیسے جیسے یہ وعدے پورے ہوتے ہیں انسان کو اپنی شناخت میں ایک مثبت تبدیلی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ خود کو ایک ذمہ دار اور مستقل مزاج شخص سمجھنے لگتا ہے، اور آخر میں جب یہ نئی شناخت پختہ ہو جاتی ہے تو ڈسپلن کوئی مشقت نہیں رہتا، بلکہ وہ خود بخود انسان کی فطرت اور زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ بہانوں کی اس دنیا کو پیچھے چھوڑنا ہی اپنی زندگی پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے، اور یہیں سے اس جائزے کا حتمی اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال سامنے آتا ہے۔ اس شاندار تبدیلی کے خواہشمند ہر فرد کے لیے وہ کون سا ایک چھوٹا سا لیکن اہم کام ہے جسے آج ہر حال میں اور تمام تر بہانوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مکمل کیا جائے گا؟ یاد رکھیں، جب بہانے ختم ہوتے ہیں تو شناخت بدلتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے تاکہ ایک نئے، منظم اور کامیاب سفر کا باقاعدہ آغاز ہو سکے۔